دریافت فرمایا کہ امریکہ میں ایک عورت کا شوہر سے شدید جھگڑا ہوا اور وہ عورت گھر چھوڑ کر کسی اور ریاست میں چلی گئی۔ وہاں انہوں نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا۔ اب وہ چند سال کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہیں۔ ان تمام سالوں میں دونوں شوہروں نے اسے طلاق بھی نہیں دی، تو کیا وہ پھر سے اپنے شوہر کے گھر آ سکتی ہے؟ کیا اسے دوبارہ نکاح کی ضرورت ہوگی اور اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اس کا جواب غور سے سن لیں، ایسے نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی ہو جائے۔ کوئی بھی خاتون جب وہ دوسرے مرد سے شادی کرے گی اور پہلا نکاح اس کا قائم ہے تو یہ خالصتاً بدکاری ہے، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ جب نکاح ہی منعقد نہیں ہوا تو شریعت نے صاف سا اصول بتایا ہے کہ زنا کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، اس عورت کی کوئی عدت نہیں۔ عدت تو جب گزارے جب شوہر نے طلاق دی ہو یا شوہر کا انتقال ہوا ہو، ایسے نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ کوئی خاتون زنا سے امید سے ہو گئی، اس کا نکاح کسی مرد سے جائز ہے، مثلا 2 مہینے 3 مہینے 4-5 مہینے اس واقعے کو گزر گئے اور بچے کی پیدائش متوقع ہے اور کوئی کسی وجہ سے بھی اس کا نکاح کرنا چاہے، کوئی مرد و عورت، اس کے گھر والے کوئی بھی، تو اس حالت میں بھی اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اس پر فقہا کہتے ہیں کہ دوسرا شوہر تو نہیں کہنا چاہیے، اول تو بیکار ہوگی نا بات، ولیعذ باللہ وہ تو بدکاری ہو گئی۔ یہ جس نے بھی نکاح کیا ہے وہ اس کے قریب نہ جائے، نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں، قربت کو وہ کہتے ہیں نہ کرے۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز کے متعلق اشارے اور کنایے میں فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنا پانی دوسرے کی کھیتی میں نہ ڈالے۔ پھر اس پہ فقہا آگے بھی لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو نکاح اس کا اصلی اب ہوا ہے نا، یہ جو پہلے جو امید ہے حمل ہے یہ تو حرام ہے سارا، لیکن اب یہ جو دوسرا یہ جو اس کا شوہر بن رہا ہے دوسرا مرد، اس کے تعلق کی وجہ سے اس بچے کے ناخن بنیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب جو ہماری سائنس ہے اور ہماری جو طب ہے اس نے پوری طرح یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک مرتبہ جو مرد سے اخراج ہوتا ہے وہ لاکھوں بچوں کے لیے کافی ہے، صرف اس میں سے ایک چیز ہے جو پھوٹتی ہے آسان زبان میں اور بچے کے سارے اعضاء اسی سے بنتے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا ہے تو فقہا نے یہ جو فتویٰ دیا ہے نا کہ نکاح ہو سکتا ہے قربت نہیں، قربت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ہے، اور حدیث میں کیا کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو نکاح ہوا ہے اس کے بعد اگر اس کے قریب جائے گا تو اس کے مادے سے باقی اس کے ناخن واخن بچے کے بنیں گے، یہ بات اب ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کا ایک جملہ فرمایا، اس فتوے کو اب بدل دینا چاہیے۔ یہ رائے ہے جو پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ فقہا کو جو مسائل طب کی بنیاد پر پیش آئے تھے نا، اب طب نے بڑی ترقی کر لی ہے، اس کو بدل دینا چاہیے۔ اجازت ہونی چاہیے کہ اگر ناجائز بچے سے وہ امید سے ہے، اس کا نکاح اس کی پہلے بھی اجازت ہے، یہ جس نے نکاح کیا اس کو قربت کی بھی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا قریب جانا نہ جانا دونوں برابر ہے۔
جیسے ایک مرتبہ خاتون امید سے ہو گئی اور اس کا حقیقی شوہر اب جتنی مرتبہ بھی جائے گا اس کے قریب وہ سب چیزیں ختم ہیں، کیونکہ وہ ایک چیز، ایک پروسیس بچے کا شروع ہو گیا۔ یہ تو بات آ گئی بیچ میں۔ یہ خاتون جب دوسری جگہ چلی گئیں اور انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا تو وہ دوسرے شوہر کے ساتھ جو بھی ان کا تعلق تھا ولیعذ باللہ وہ بدکاری، اور اس کے لیے کوئی عدت نہیں۔ اس مقدمے کی دوسری صورت یہ بنتی ہے، اب آ جائیں اس مرد پہ جس سے اس نے جا کر نکاح کیا ہے، اسے علم تھا کہ یہ بھاگ کے آئی ہے۔ اگر اسے علم تھا اور پھر بھی اس نے نکاح کر لیا ہے تو یہ بڑی شدید بات ہے، یہ بات کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اگر اس کے دل میں نکاح اور طلاق ان چیزوں کی کوئی عزت حرمت باقی نہیں ہے نا تو یہ سب تماشا ہی ہے۔ اور ایک تیسری صورت آخری ہے کہ اسے علم ہی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور اس نے اپنی طرف سے اس خاتون سے پہلا نکاح کیا۔ ہاں، حالانکہ خاتون کو پتہ تھا یہ میرا دوسرا شوہر ہے اور میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ اب یہ جو اس نے نکاح کیا تھا نا اپنی معصومیت لا علمی کی وجہ سے، جوں ہی اسے پتہ چلے گا فوری طور پر یہ اس عورت کو چھوڑ دے، اور اس عورت کو چاہیے کہ 3 ایام کا 3 مہینے انتظار کرے، اور 3 مرتبہ جب ایام گزر جائیں تو وہ پہلے شوہر کا نکاح باقی ہے وہاں چلی جائے اور پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور اگر فرض کر لیجئے اس دوسرے شوہر سے اس کے بچے ہو گئے ہیں تو بچے پہلے کے کھاتے میں جائیں گے، دوسرے کا کچھ نہیں۔ ان بچوں کی پرورش وہ کرے گا، اس کا نسب بھی اسی میں لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچہ وہ ہے جو نکاح میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے پتھر ہے۔ باریک سوال دوبارہ دہرا دیں، باریک بات ہے۔ 3 صورتیں بنی۔ ایک صورت تو یہ کہ مرد کو معلوم تھا کہ کسی کی بیوی ہے اور بھاگ کے میرے پاس آئی ہے، نکاح ہی نہیں ہوا دوسرا، وہ تو نکاح پہلے ہی میں ابھی قائم ہے نا، تو اس نے بدکاری کی ولیعذ باللہ، اور اسے علم تھا، اسے علم نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، اس نے سادگی سے شادی کر لی۔ اب عورت چاہتی ہے کہ پہلے شوہر کی طرف واپس جائے، تو جو ہی وہ اپنے اس دوسرے شوہر کو بتائے گی نا کہ میرا پہلا شوہر ہے، اس دوسرے شوہر کو چاہیے کہ فوراً الگ ہو جائے۔ اس عرصے میں جتنی مرتبہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات قائم کیے ہیں، عورت گناہ گار ہے، مرد گناہ گار نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، فوراً الگ ہو جائے، وہ مرد اسے چھوڑ دے، یہ اس کے لیے بالکل حرام ہو گئی۔ اور یہ عورت پہلے شوہر کے پاس واپس جانے کے لیے، یہ اگرچہ دوسرا نکاح حقیقت میں نہیں ہوا لیکن حکم نکاح کا ہی لگے گا، شوہر کی طرف سے آپ دیکھیں تو حکم نکاح کا ہی لگے گا، یہ عدت گزارے گی، اور اس کی عدت 3 قروء 3 مرتبہ ایام ہیں۔ یہ 3 مرتبہ ایام کے عمل سے گزرے 3 مہینے کے بعد یا پھر گزرے 10 سال کے بعد، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ یہاں پہنچ کے ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے کہ ہمارے زمانے میں فتویٰ کیا ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن 3 مرتبہ اس حالت سے گزرنے کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہے، دوسرے نکاح کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو نکاح سے نکلی، ٹھیک ہے۔